بابری مسجد ٹوٹ گئی، سوال ہوا عدالت میں کہ یہاں پر مندر تھا، ثابت ہوا مندر نہیں تھا۔ رام پیدا ہوئے، ثابت نہیں ہوا۔ مسجد تھی تو ہاں تھی، اس کو توڑ دیا گیا، ہاں توڑ دیا گیا، ثابت ہو گیا۔ اکشے برہمچاری کہتے ہیں ہندوؤں سے، ہندو بھائی مجھے یہ بتاؤ انصاف سے، تم نے کہا کہ وہ رام مندر ہے، رام کس ہستی کا نام ہے؟ اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے راٹ پاٹ چھوڑ دیا۔ اگر تم رام مندر کا اعلان کرتے ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لیے اس کی مسجد نہیں چھوڑ سکتے؟ رام کے نام پر سیاست کرنے والے، رام کا مذاق اڑانے والے۔ کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس۔ کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس۔ چھوڑ کے اپنے محل تو محل جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا، ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا، سندھ کو فتح کیا، سرکاری خزانے میں 3% روپیہ رکھا، مسجد کے لیے نہیں، مندر کے لیے، کس سے نیا مندر بناؤ۔ مسلمان بادشاہ مندر کے لیے 100 میں 3 روپے دے رہا ہے، سرکاری خزانے سے دے رہا ہے، نیا مندر بناؤ اور پرانے مندر کی مرمت کرو۔ اسی ہندوستان کا بادشاہ گزرا بابر، اپنے بیٹے کو بلا کر کے نصیحت کیا، اگر ہندوؤں سے دوستی چاہتے ہو تو مندر کی طرف آنکھ اٹھا کر کے مت دیکھنا، توڑنے کی بات تو دور کی ہے، آنکھ اٹھا کر کے بھی مت دیکھنا، اگر تم مندر کی طرف غلط نظر اٹھاؤ گے تو تمہاری دوستی ختم ہو جائے گی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مندر کا مطلب یہ ہوتا تھا 100 ایکڑ زمین کی مالک جگہ، مسجد کا مطلب ہوتا تھا 100 ایکڑ جاگیر کی جگہ۔ ٹیپو سلطان نے یہاں کے غیر مسلموں کو کتنا مندر دیا؟ 156 مندر دیا۔ مسلمان بادشاہ، مسلمان نواب ہو کر کے یہاں کے غیر مسلموں کو کتنا مندر دیا؟ 156 مندر دیا۔ اورنگزیب بادشاہ کے بارے میں الہ آباد کورٹ نے لکھا کہ 1659 سے لے کر کے 1685 عیسوی تک کے بیچ میں اورنگزیب بادشاہ نے جو غیر مسلموں کو مندر دیا ہے، اس میں ایک مندر کا نام ہے مہاکالی مندر، دوسرے مندر کا نام ہے بالاجی مندر، اور تیسرے مندر کا نام ہے جین مندر، اور 5ویں مندر کا نام ہے کامکھیا مندر، گرودوارا کا نام ہے گرودوارا رام رائے۔ اورنگزیب نے مندر توڑا تو مسجد نہیں بنائی، مندر توڑا تو مندر بنا کر کے دیا۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کا آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمانوں میں مندر کو بھی محبت سے کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس ہندوستان میں مسجد کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اجمیر آپ گئے ہوں گے، اجمیر کی جامع مسجد کو دیکھیے، اس میں جین مندر کا نقشہ ہے۔ اور آپ جائیے دہرادون جائیے، دہرادون میں ایک مندر ہے، وہ مندر کب کا بنا ہوا ابھی بھی موجود ہے، 1439 عیسوی کا بنا ہوا مندر ہے، اس میں اجمیر کی جامع مسجد کا نقشہ ہے۔ مسلمان بناتا تھا مسجد مندر کے نقشے سے، اور غیر مسلم بناتے تھے مندر مسلمان کی مسجد کے نقشے سے۔ اس سے بھی بڑے حیرت کی بات آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندوستان میں بھائی چارے کی مثال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جو قبر بناتے ہیں تو مردے کا سر کدھر ہوتا ہے؟ اتر کی طرف ہوتا ہے، اور پیر اس کا کدھر ہوتا ہے؟ دکن کی طرف ہوتا ہے۔ جب آپ کپتان پل میں جائیں گے دیکھنے کے لیے مرگھٹی میں، تو لاش کو جو رکھا جاتا ہے، غیر مسلموں کی لاش کو جلانے کے لیے جو رکھا جاتا ہے، اس کا سر بھی اتر کی طرف ہوتا ہے، پیر دکن کی طرف ہوتا ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے 80% ہندوستان کے مندر کو دیکھیے، 80%، 100% مسجد کو دیکھیے،
اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ پچھم کی طرف ہوتا ہے۔ مندر بنا ہے، اس کا رخ پچھم کی طرف ہے۔ مسلمان کی مسجد بنتی ہے، کیوں؟ قبلے رخ میں بن رہی ہے، اس لیے پچھم ہے۔ اور غیر مسلموں کا 80% مندر قبلے کی طرف ہے۔ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان طواف کرتا ہے، جب 7 بار طواف کرتا ہے تب طواف مکمل ہوتا ہے، اور غیر مسلم کے یہاں جب نکاح ہوتا ہے جب تک 7 مرتبہ چکر نہیں لگایا جاتا نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کے بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، نام رکھا جاتا ہے، سر کو مونڈا جاتا ہے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ غیر مسلموں کے یہاں دیکھیں گے اس کا نام رکھا جاتا ہے، سر کے بال کو موڑا جاتا ہے، اس کو نام کرن سنسکار کہتے ہیں۔ دیکھیے ہندو مسلمان سے کتنا قریب، مسلمان ہندو سے کتنا قریب، کہ مسجد کا نقشہ ہے مندر کے نقشے سے، اور مندر بن رہا ہے مسجد کے نقشے سے۔ مسجد کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا غیر مسلموں کی نظروں سے، اور مندر کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا مسلمان کی نظروں سے۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل جلسہ آپ کا ختم ہو رہا، دھیان سے سنیے گا۔ مرارجی بھائی دیسائی اس ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، سومناتھ کا مندر چلاتے تھے۔ تو دیکھا کہ سومناتھ یہاں ہے، مسجد وہاں، سومناتھ کا مندر یہاں ہے، مسجد وہاں ہے۔ مندر تو آباد ہے، مسجد ویران ہے۔ مسلمانوں سے خطاب کیا، او مسلمانوں، یہ سیکولر ملک ہے، یہاں مندر ہوگا تو مسجد بھی ہوگی، مسلمان ہوگا تو ہندو بھی ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ایک مؤذن دے دو، ایک امام دے دو، میں نہیں چاہتا کہ مندر تو آباد ہو اور اللہ کا گھر ویران ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے مسلمان کے گھر میں جب کوا بولتا ہے پورب کی طرف، بس 5 منٹ میں ختم ہو رہا ہے، پورب کی طرف، اگر پورب کی چھت میں بولتا ہے تو ہماری ماں بہن مسلمان ہو کر کے کیا کہتی ہیں کہ ادھر سے داماد آ رہا۔ اگر پچھم سے بولے تو کیا کہتے ہیں؟ سن باپ آ رہے۔ انصاف سے بتائیے کہ بازار میں 100 کوے بولتے ہیں، یہ کہاں تک سن باپ آتے ہیں؟ کتنے داماد آتے ہیں؟ یہ اصل میں غیر مسلموں کے گھر کی چیز تھی، مسلمانوں کے گھر میں بھی مشہور ہے۔ ایک دوہے میں مشہور خیال تھا غیر مسلموں کا، وہ خیال مسلمان کے گھر میں بھی پایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اسلام پرانا ہو گیا لیکن یہ خیال نیا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کاغا آئے مڈیر پر بھیجے کون سندیش، کاغا آئے مڈیر پر بھیجے کون سندیش، بھیا کے سنگ اس برس، بھیا کے سنگ اس برس، بھابھی گئی بدیس، بھابھی گئی بدیس۔ دوسری بات، ہمارا موٹر سائیکل جوان بہت رفتار کے ساتھ چلا رہا تھا، کتا نے راستہ پاس کیا، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہی بلی نے راستہ کاٹا پیشاب رک جاتا ہے، ڈسک بریک مارتا ہے، 20 بار ادھر تھک رہا، 20 بار ادھر تھک رہا، جانے کا نام نہیں لے رہا۔ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ بلی نے راستہ کاٹا ہے، آگے خطرہ ہوگا۔ غلط ہے، خطرہ ہوگا اپنے گناہ کی وجہ سے، خطرہ کٹے گا صدقہ کی وجہ سے۔ قصور اپنا ہے، الزام کس پر ڈال رہا ہے؟ بلی پر ڈال رہا ہے۔ یہی خیال غیر مسلموں کا بھی ہے۔ گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، بن بیچارہ کیا کرے، بن بیچارہ کیا کرے، جو ہے ہمارے بھاگ، جو ہے ہمارے بھاگ۔ ایک بات دیکھیے گا، بہت مشہور ہے، رات میں اگر کتا بولے اور روئے تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی چودھری کا وکٹ گرے گا۔ اللہ کرے کہ یہ بلا ٹل جائے، ایسا چودھری جو پھوٹی کوڑی غریبوں کو نہیں دیتا، اللہ کرے یہ مصیبت ٹل جائے۔ دیکھیے یہ مشہور کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، یہ آپ کو نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ جو مشہور ہے کہ کتا روتا ہے کسی کا وکٹ گرتا ہے، غلط ہے۔ کتا بلا کو دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھ سے، رو کر کے انسان کو خبردار کرتا ہے، وہ بلا اترے گی تو گھن کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ گھن میں بھی پیسا جاؤں گا، اس لیے خبردار کرتا ہے۔ باقی یہ بات غلط ہے۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھ کر کے بیان کر رہا تھا اور ایک سوال پوچھا کہ میرے سوال کا جواب دو، میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو وزیر کھڑا ہوا، کہا حضور 1 منٹ میں جواب دیتا ہوں۔
آپ کی ہتھیلی میں اس لیے بال نہیں کہ آپ کا دیتے دیتے گھس گیا ہے. کہ بے وقوف مت بناؤ، میں الو کا پٹھا نہیں ہوں. تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہ حضور آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا ہے. کہ میں اتنا بھی الو نہیں ہوں، اتنا سارا جلسہ سننے والا مجمع، ان کی ہتھیلی میں بھی بال نہیں. کہ حضور آپ ہم کو ہی دیتے اور لیتا میں ہی ہوں، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا. ان لوگوں کا مارے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا ہے. 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راؤ، 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راؤ. اپنے کام نہ آؤ تو اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ، ایسی تیسی میں جاؤ. آپ کان کھول کر کے اس کو سنیے. اسی ہندوستان میں لڑکیوں کو سال میں کتنی بڑی تعداد میں مارا جاتا ہے؟ 10 لاکھ کی تعداد. اس ہندوستان میں لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ لڑکی گھٹ رہی ہے، لڑکا بڑھ رہا ہے. اور دوسری ملک میں دیکھیے، جرمنی میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے. برطانیہ میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے. امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے. روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے. پاکستان میں 1 کروڑ عورت مرد سے زیادہ ہے. اور ہندوستان میں عورت کم ہے، مرد زیادہ ہے. اگر یہ عورت ختم ہو جائے گی تو کنیا بیٹی کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ آج جانتے ہیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ بیٹا آنے دو، برکت آ رہی ہے. 1 درجن آ گیا، این قدر آ قدر این قدر آ قدر این قدر آ قدر، آنے دو آنے دو آنے، برکت آ رہی ہے. جیسے ہی ایک بیٹی آئی، اب منا رہا اللہ اللہ بیٹا دے دو بیٹا دے دو. دوسری بیٹی آ گئی، اب باپ سے ماں سے زیادہ باپ پریشان ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اس سال یہی باپ پیدا کرے گا. معاملہ کیا ہے؟ نیت خراب ہے. بیٹا آ رہا ہے، مال آئے گا. بیٹی آ رہی ہے، مال جائے گا. مالدار رہیں گے، غریب ہو جائیں گے. بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی کی وجہ سے غریب ہیں، امیر نہیں ہو سکیں گے. نیت میں فطور ہے. جانتے ہیں 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا، نسبندی کرائی جا رہی ہے، آپریشن کرایا جا رہا. ہم دو ہمارے دو، اگلا بچہ ابھی نہیں، ایک کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان. مسئلہ کیا ہے؟ آبادی نہیں ہے کہ بیٹی اگر بڑھے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. آپ تجربہ کر کے ہم کو بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے. میں منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں. حج کرنے کے بعد کسی آدمی کو آپ نے غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. 2 شادی کرنے والے کو آپ نے غریب دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. میرا تجربہ، شیر شاہ آبادی قوم یہاں موجود ہے، 33% لوگ ڈبل شادی کرتے. نبی کی سنت ہے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، شادی کرو 1 سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. غور کر کے بتائیے، شیر شاہ آبادی قوم بغل ہی میں رہتی ہے. آپ دیکھیے، جو 2 بیوی والا ہے ان کے بچے زیادہ ہیں، اور جن کے بچے زیادہ ہیں ان کو ترقی زیادہ ہے. اتنی بڑی پیٹی لے کر کے بیٹھتے ہیں ان کے جلسے میں، وہ پیٹی سارے کے سارے لوگ بھر دیتے ہیں اس کو. ہم لوگ چلا کر کے رہ جاتے ہیں، ہم کو ترقی نہیں. اس دور میں چائنا ہے، وہاں آبادی زیادہ ہے، اس کو سب سے زیادہ ترقی ہے کہ نہیں؟ آبادی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹے سے باپ نے پوچھا، باپ سے بیٹے نے پوچھا، ابا حضور آپ نے اپنی شادی میں کتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ کہ بیٹا شادی کے لیے قرض لیا تھا، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قرض ادا کر رہا ہوں، ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے. دھیان سے سنیے گا، یہ گٹکا میں جوان ہمارا کتنا پیسہ تھوکتا ہے. 12 ارب روپیہ سندھ کے جوانوں نے گٹکا میں تھوک دیا. دارو میں کتنا پیسہ بہایا؟ 400 بلین ڈالر ہمارے جوانوں نے دارو میں بہا دیا. 35 بلین ڈالر حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالنے میں، سگریٹ پینے میں اڑا دیا. ہم اپنے چال سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا. دھیان سے سنیے گا ایک مثال. لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو فون کرتا ہے، تمہارا باپ گاڑی دے سکے گا؟ کہاں دے دے گا؟ کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو گاڑی دے دے. تو لڑکی نے تن کر کے کہا کہ میرے باپ کی تو اوقات ہے پلین دینے کی، تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی. حلوائی کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ، او دنیا والو چھوڑ دو
عادت جہیز کی اچھی نہیں یہ ریت، روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی۔ کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی۔ گھوڑا سے بدتر چھے اج کا جوان، ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان۔ بیٹی کی شادی فری میں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے بے ایمان نظر آ رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تیزی سے نکل جائے گا۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، نشہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ ہمارا جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، میں جو پیغام دے رہا ہوں آپ قبول کر کے دکھائیے۔ میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں جلسے میں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا۔ جوان لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ قبول کریں گے۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں۔ 100 بار دعا کریں گے پھر بھی آپ جوان نہیں ہوں گے، ہاں سیدھا جنت میں آپ جوان ہوں گے۔ رستم نے مسلمانوں کے بارے میں اپنے قاصد سے پوچھا، مسلمان کو ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے 10 سال کے اندر 22,51,000 مربع میل زمین کو فتح کی۔ مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں، ترقی کیوں؟ تو جواب دیا قاصد نے کہ مسلمان دارو نہیں پیتا اس لیے زمین فتح کر رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ مسلمان زنا نہیں کرتا اس لیے ترقی ہو رہی ہے۔ رات میں وہ تہجد پڑھتا ہے، دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر وہ شہ سوار ہے، اس کا زمین پر چلتے ہوئے آسمان سے رشتہ ہے، وہ تم کو شکست دے گا، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ دوسری مثال، اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا بابر۔ وہ ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت چھیننے کے لیے آیا تھا، حملہ کیا، ناکام ہوا۔ اس نے پوچھا کہ میں ناکام کیوں ہو گیا؟ میرے پاس فوج زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی، میں ناکام کیوں ہوا؟ کہ 2 وجہ سے ناکام ہوئے۔ تم دارو پیتے ہو، پیکڑ بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا ہے۔ تم بہادر نہیں تھے، دارو پینے کی وجہ سے بزدل ہو گئے، تم نے پیٹھ دکھایا، تم میدان ہار گئے، میدان جیت نہیں پائے۔ اس نے ارادہ کیا میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کہ دارو کو منہ سے نہیں لگاؤں گا۔ اس نے چونٹی کو دیکھا درخت پر چڑھتے ہوئے، 50 مرتبہ چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتی۔ اس کے بعد چڑھ گئی، اس کو حوصلہ ہو گیا، اس نے دارو سے توبہ کیا اور ہمت کے ساتھ حملہ کیا، خاندان میں حکومت لے کر کے آیا، سینکڑوں سال اس کے خاندان میں حکومت باقی رہ گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے۔ وہ قتل کو پسند کرتا تھا، خون بہانے کو پسند کرتا تھا، لیکن شراب کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ بھی سوچیں گے کہ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا قاتل، قتل کرتا اس کو مزہ آتا ہے لیکن دارو کو پسند نہیں کرتا۔ تو کہا اس لیے کہ دارو پینے والا میدان ہار جاتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی موت جوانی میں آتی ہے، اس لیے مجھے قتل کرنا پسند ہے، دارو پینا پسند نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عیسائی پوپ نے کہا مسلمانوں کو تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار سے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توپ سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ 3 کام پر مسلمانوں کو لگا دو، گانے میں مست کر دو، زنا میں ناپاک کر دو، شراب میں ڈبا دو، یہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی، توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں، کہا یا رسول اللہ
میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہ مبارک ہو, سبحان اللہ, جوان مبارک ہو, کلمہ پڑھ لو. جوان کہتا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ میں زنا کرتا ہوں, مجھے زنا کرنے کی عادت ہے, آپ لائسنس دے دو, اجازت دے دو, میں کلمہ پڑھ لوں گا. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے. کیسا بے باک آدمی ہے بھائی, مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے, گناہ بھی کرنے کا لائسنس لے رہا ہے. اللہ کے رسول حکیم تھے, حکمت سے بات کیا. او جوان تم کلمہ پڑھ لو, میں تم کو اجازت دیتا ہوں. جوان خوش ہو کر کے کلمہ پڑھتا ہے. اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں کہ جوان تم نے شرط لگائی, میں بھی ایک شرط کے ساتھ تم کو اجازت دیتا ہوں. وہ ایسی عورت سے 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو. وہ کسی کی ماں نہ ہو, وہ کسی کی بیٹی نہ ہو, وہ کسی کی بیوی نہ ہو, وہ کسی کی بہن نہ ہو. یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا او جوان تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قتل کر دو گے, تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قیمہ بنا دو گے, تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے. لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بیوی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے. جوان آیا, یا رسول اللہ میں دارو کو حرام سمجھتا ہوں, حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا, لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج دارو میں ہے, اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو سے تمہاری بیماری بڑھے گی, تمہاری بیماری ختم نہیں ہو سکتی. آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا جوان رات دن سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہوگا ترقی کریں گے, یہ جھوٹ ہے. ہمارا جوان سوچتا ہے کہ ہماری تعداد بڑھے گی ہم ترقی کریں گے, یہ جھوٹ ہے. کیسے ترقی کرے گا؟ وہی راستے سے ترقی کرے گا جو رسول اللہ نے بتایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری تعداد کل بھی کم تھی, آج بھی کم ہے, قیامت تک کم رہے گی. تعداد سے تم ترقی نہیں کر سکتے. تم سوچتے ہو کہ دولت زیادہ آئے گی ترقی کرو گے, دولت کل بھی ان کے پاس زیادہ تھی, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گی. دولت سے ترقی نہیں کر سکتے. جو ان کے پاس ہے جو ان کے پاس ہے اس کو لے کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے. جو ان کے پاس نہیں ہے اس کو لے کر کے کھڑے ہو جاؤ, تم ترقی کرو گے. ان کے پاس دین نہیں ہے, تم اللہ کے رسول کا دین لے کر کے اٹھو, پوری دنیا میں چھا جاؤ. ایک مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ آج گناہ کریں گے کل توبہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے. خیر ماشاءاللہ بہت لوگ چمک گئے, دیکھیے ابھی تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں. دھیان سے سنیے گا. مرزا غالب شراب کی بوتل لے کر کے فساد کے زمانے میں سڑک پر آ گئے, تو تلوار لے کر کے فسادیوں نے کہا او تو کون ہے؟ کہ میں آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر, 50-50 ہوں. تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, مکمل کلیئر بتا تو کون ہے, ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ تو سوچا اگر پوچھنے والا ہندو ہوگا بتاؤں گا مسلمان مار دے گا, اگر پوچھنے والا مسلمان ہوگا بتاؤں گا ہندو تو مار دے گا. تو کہا نہیں 50-50 ہوں, میں آدھا تیتر اور آدھا بتیر. کیا زیادہ منطق سے کام نکالنے کی کوشش مت کرو, تم آدھا ہندو آدھا مسلمان کیسے ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا میں سور کھاتا نہیں شراب پیتا, اس لیے آدھا ہندو آدھا مسلمان. قوم سے میں کی سفارش کیا کروں, نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ. قوم سے میں کی سفارش کیا کروں, نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ. قوم سے میں کی سفارش کیا کروں, نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ. ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید, ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید, خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے,
ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جلسہ مردوں کے حوالے سے نکل گیا، صرف 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے باقی ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت مشکل ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، آدھا سے زیادہ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ ہاکی پاس ہو گیا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن شادی کے بعد اس مقام، اس باپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کی شادی کرائے، بیٹی کی شادی کرائے، لیکن جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ باپ خدا کے رسول سے اس طرح قریب ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی سے قریب ہوتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، ہر کنواری لڑکی نماز پڑھتی ہے، ہر شادی شدہ لڑکی نماز پڑھتی ہے، لیکن دونوں کا فرق دکھا رہا ہوں۔ کنواری لڑکی اگر نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 10 نماز ملتا ہے، لیکن شادی شدہ لڑکی جیسے ہی نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 21 نماز ملا کرتا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد پیٹ میں حمل رہ گیا، حمل آ گیا، پیٹ میں بچہ ہے، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، اللہ نے اس عورت کا رتبہ کتنا اونچا کر دیا، پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس بچے کو مہینہ گزر رہا ہے، وہ بچے کا وزن بڑھ رہا ہے، اب ماں کو چلتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، لیٹتے ہوئے بھی تکلیف ہے، کروٹ لیتے ہوئے تکلیف ہے۔ اب اس تکلیف میں ماں نے آہ نکالی، فرشتہ نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا ہے۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جب 9 مہینے بچے کے ہو گئے، اب وہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، کبھی تو زندہ رہتی ہے، کبھی مر جاتی ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جب وہ موت کے منہ میں گئی، زندہ رہ گئی، جب وہ موت کے منہ میں چلی گئی، زندہ نہیں رہی، مر گئی، اس کا رتبہ کتنا بلند ہو گیا، اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ماں زندہ رہ گئی، موت کے منہ سے واپس آ گئی، اللہ اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، وہ بچہ ابھی ماں کے گود میں ہے، ماں اس کو اللہ سکھا رہی ہے، رسول اللہ سکھا رہی ہے، ہر لفظ پر صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ بچہ بڑا ہوا، ماں کی تمنا ہے کہ یہ مدرسے میں جا کر کے پڑھے، باپ کی آرزو ہے یہ مدرسے میں حافظ قرآن بنے۔ جیسے ہی وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، بچے کو رتبہ بعد میں ملے گا، پہلے ماں باپ کو ملے گا، سر پر ایسا اللہ کا تاج ڈالے گا کہ سورج بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں کیسے سسرال آئی ہے بیٹی، میں کیسے آئی، دیکھا کہ ایک چپل وہاں ہے، دوسری چپل وہاں ہے، ایک جوتا وہاں پڑا ہوا ہے، دوسرا جوتا وہاں پڑا ہوا ہے۔ اس لڑکی نے صرف اتنا کام کیا کہ اس جوتے کو وہاں سے اٹھایا، وہاں رکھ دیا، اس چپل کو وہاں سے اٹھایا، یہاں رکھ دیا۔ صرف اس ایک عمل کے نتیجے میں ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت آپ کو ہوگی، 1 مہینہ گزر گیا، بیٹی کو ماں کی یاد آ رہی ہے، 1 مہینہ سسرال میں ہے، باپ کی یاد آ رہی ہے۔ اب وہ شوہر کو فون کرتی ہے، میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے ماں سے ملنا چاہتی ہوں، مجھ کو اجازت دو۔ ادھر سے شوہر نے اجازت دی، شوہر کی اجازت لے کر کے بیٹی سسرال سے میکے آ رہی ہے، ایک ایک قدم اٹھانے پر 100 گنا معاف ہو رہے، 100 درجے بلند ہو رہے، 100 نیکی میں اضافہ ہو رہا۔ آخری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی ماں کو پتا چل گیا میری بیٹی آ رہی ہے، جیسے ہی باپ کو پتا چل گیا کہ میری بیٹی آ رہی ہے، وہ بیمار باپ کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی دروازے پر آتا ہے، بیٹی کو دیکھ رہا ہے،
پھر واپس ہو جاتا ہے. ماں بھی پریشان، بیٹی نہیں آئی ہے، باپ پریشان، بیٹی نہیں آئی ہے. جیسے ہی بیٹی آئی ماں کے دل کی کلی کھل گئی. وہ بوڑھی ماں بڑھاپے کو بھول جاتی، وہ بیمار باپ بیماری کو بھول جاتا ہے. محبت کی نگاہ ماں باپ نے ڈالی، بیٹی نے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالی. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے انقلاب؟ اللہ ہر نظر کے بدلے اس بیٹی کو محبت کی نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. دھیان سے سنیے، آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، شعر و شاعری سنا رہا ہوں. آپ کو مزہ آتا ہوگا، نہیں آتا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم. لیکن کون سے کام میں زیادہ مزہ آتا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. قرآن پڑھنے میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا، بیان سننے میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا، روزہ رکھنے میں تو مزہ ہی کرکرا جاتا، نماز پڑھنے کو تو دل ہی نہیں چاہتا، نماز بھی مشکل، مزہ نہیں آتا. ایک کام جس میں جتنا زیادہ مزہ آتا ہے کسی کام میں نہیں آتا، اللہ کے گھر جا کر کے اس کے گھر کے طواف کرنے میں جتنا مزہ آتا کسی کام میں مزہ نہیں آتا. بیٹا ماں کی پیٹھ پر، ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر کے طواف کر رہا ہے. تو ایک بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں. تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان یہ بتاؤ، میں 7 سال سے اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا بیٹا دودھ کے حق ادا کرنے کو چلے ہو 7 سال میں؟ بہت مشکل ہے. تمہاری ماں غریب تھی، اس کے پاس ایک ہی بستر تھا، دوسرا بستر نہیں تھا. تم نے رات میں پیشاب کر دیا، تم نے رات میں پخانہ کر دیا، تمہاری ماں نے اٹھ کر کے تمہارے پخانے کو صاف کیا، تمہارے پیشاب کو دھویا، اور اس کے پاس ایک ہی بستر تھا، سردی کا زمانہ تھا. اسی کچے بستر میں، گیلے بستر میں تمہاری ماں سو گئی، تم کو اپنے پیٹ پر لے کر کے پوری رات گزار دی. ابھی تو اسے ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے، دودھ کا حق کہاں سے ادا کر سکو؟ دوسری مثال، میکے آئی ہے سسرال سے بیٹی، محلے کی ساری عورت گھیر کر کے اس کو بیٹھ گئی. پوچھا بیٹی سسرال کیسی تھی؟ کہا بہت اچھی الحمدللہ. کہا کہ شوہر کیسا تھا؟ کہا ماشاءاللہ. کہا کہ سسر کیسے تھے؟ کہا الحمدللہ. کہا ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو. الحمدللہ ماشاءاللہ. ہو رہا ہے سسرال کی اس نے تعریف کی، سسر کی تعریف کی، شوہر کی تعریف کی، لیکن مصیبت کس کو کہا؟ ساس کو کہا. اب پکڑنے والے نے پکڑ لیا. کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، تم جو اس گھر میں گئی ہو کون لے کر کے گئی تم کو؟ کہ میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا، اپنے لڑکے سے نکاح کرا کر کے لے گئی تھی. کہا کہ ساس نے اگر یہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا گھر ملتا؟ نہیں ملتا. اب لڑکی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. رخصتی کا وقت تھا، سارے لوگ رو رہے تھے، ایک آدمی ہنس رہا تھا. آپ دیکھیں گے جب رخصتی ہوتی ہے تو پورے گھر سے قیامت برپا ہو جاتی. دادی الگ رو رہی ہے، نانی الگ رو رہی ہے. اب باراتی کو بھی دیکھا نہیں جاتا، بارات کے لوگ بھی رونے لگتے ہیں. لیکن ایک آدمی اس میں ہنس رہا تھا. تو چھوٹا بچہ باپ سے پوچھتا ابا حضور سارے لوگ رو رہے ہیں، رخصتی کا موقع ہے. ایک آدمی ہنس رہا. کہا کون ہنس رہا؟ کہا یہ دولہا بابو ہنس رہے. کہا کہ اچھا یہ دولہا بابو ہنس رہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، ابھی رخصتی کا ٹائم ہے، سارے لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے، اس لیے یہ ہنس رہا. دھیان سے سنیے گا. بس میں حادثہ ہوا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا سر ٹوٹ گیا، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ زندہ زخمی رہے. ایک عورت چلا رہی ہے، طوفان آسمان اور زمین کو ایک کر رہی، آسمان اور زمین کو سر پر اٹھا رہی. کہا کہ تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میری انگلی کٹ گئی. کہا لوگوں کی گردن کٹ گئی، کوئی شور نہیں، تمہاری انگلی کٹ گئی، اتنا شور؟ کہا کہ میرا بھاری نقصان ہوا ہے، جس انگلی سے اپنے شوہر کو نچایا کرتی تھی وہی انگلی کٹ گئی.
میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو، گھر کا ہر فرد یہ دے رہا ہے دعا، تیرے آنگن میں خوشیوں کی بارات ہو، حسرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو، تیرا سسرال میں ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کے رکھنا بنا کر کے جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی سے نکال لاؤ، عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، انشاءاللہ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، بالکل ہاتھ اٹھائیے، صحیح جا رہا ہے۔ خیر 12 بج جانے کے بعد ہم بیٹھے ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ ہر سوال پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ فل پاگل ہیں، پاگلوں کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ چکنی نہیں ہے، یہ سیدھا رانچی میں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ ماں کے سامنے، ماں ناراض ہو کر کے کہتی ہے کہ بیٹا تو نے مجھے ناراض کیا، میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، تو بیٹا تن گیا، تیرا کون سا احسان ہے، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، تیرا کون سا احسان ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ بیوی آئی ہے، زن مرید شوہر کو نصیحت کر رہی ہے، کان لائیے، یہ لے کر کے آ گیا، کہو کیا کہنا، کہ دیکھیے میں آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے، کہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے، اپنے مکان سے نکالا، کرائے کے مکان میں ڈال دیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بیوی گالی پر گالی بول رہی ہے، گولا پر گولا چھوڑ رہی ہے، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے جورو کا غلام، کچھ نہیں بول رہا۔ جب برداشت سے باہر ہو گئی تو کہتا کہ افسوس کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ دسترخوان پر سالن آیا، مزہ نہیں آ رہا، تو ماں کو ڈانٹ رہا، تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آتا، تو ماں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے، تیری بیوی نے بنایا۔ کہا واہ ماں، اسی وجہ سے تو میں سوچ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آ رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ ایک نمبر کا جورو کا غلام ہے، جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کر رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسو سے بیر، پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا رہ لے، بچپن سے اب تک گوار بیٹا، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹا، میاں بیوی توڑے
छे मुर्गा रो टांग, बाएं बाप खाए छो छुच्छे अचार, बेटा पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से है, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। जलसा बिल्कुल निकल चुका, 5 से 7 मिनट का जलसा रुका हुआ है। हिंदू मुसलमान के हवाले से आपको सुनना है, भाईचारा के हवाले से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंस गए, मैं आपको फंसाता रहूँगा, देखें कि आप लोग कहाँ कहाँ निकलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि मोबाइल का ज़माना चल रहा है, लड़का माँ बाप की पसंद से शादी नहीं कर रहा, फेसबुक की लड़की को देख करके शादी कर रहा, व्हाट्सअप की लड़की को देख करके शादी कर रहा। वो लड़की नहीं होती, वो एक नंबर की पाकिट मार होती, वो उसी लड़के को फंसाती है जो मालदार होता है। शादी के बहाने से उसको फंसा लेती है, ज़मीन की मालिक हो जाती, मकान की मालिक हो जाती, बच्चे पर कब्जा कर लेती है, उसके बाद जोर से लात मारती है, ये धोबी का गधा, न घर का रहता है न गाट कर। अब व्हाट्सएप की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, फेसबुक की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, मोहब्बत की शादी महीना 2 महीना में ख़त्म हो गई। ये राज आपको बता रहा हूँ, क्यों ख़त्म हुई ये राज आपको बता रहा हूँ। आबे हयात नाम का रिसाला है, उस रिसाले में मौलाना गजनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये शादी मोहब्बत की शादी ख़त्म क्यों होती है, जबकि लड़का ने भी अपनी पसंद से शादी किया, लड़की ने भी अपनी पसंद से शादी किया है, फिर ये शादी बाकी क्यों नहीं रही, ख़त्म क्यों हो गई? ये राज बताया। लड़का फिल्म बाज था, लड़की 1 नंबर की फिल्म बाज थी, दोनों ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का फिल्मी हीरो होगा, लड़की फिल्मी हीरोइन आई होगी। दोनों जोश में थे, होश में नहीं थे। जब शादी के बाद होश आया तब लड़की को समझ में आया कि 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब लड़का को समझ में आया ये तो 1 नंबर की उल्लू की पट्टी है। झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। दूसरी बात को याद रखिए, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 10 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आ रही है, उससे पूछा गया कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, तस्बीह में 100 दाने गिनती के क्यों होते? तो वो राज साफ है, तस्बीह फातिमी के हवाले से होता है कि सुभान अल्लाह को 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह को 33 मरतबा, अल्लाह अकबर को 34 मरतबा पढ़ना होता है। वो इस तरह से गिनती 100 हो जाती है। उसको बताना था, जवाब किसी ने नहीं दिया। दूसरा सवाल हुआ, हुजूर की नानी का नाम, दादी का नाम बताओ, किसी ने नहीं जवाब दिया। तीसरा सवाल हुआ, मुसलमानों के 5 मुल्क बताओ, किसी ने नहीं बताया। चौथा सवाल हुआ, ये बताओ कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। एक जवाब सब लड़की ने लिखा कि फिल्मी हीरो का नाम लिखो, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम, 3 फिल्मी हीरो का नाम, सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनना। डांस चल रहा था डीजे का, एक आदमी बोलता वाह रे लड़की क्या डांस किया। एक आदमी बोलता है वो लड़की नहीं है वो लड़का है। कहा मैडम भूल हो गई, कहा मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप हूँ। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ लड़की तू फातिमा होकर के डांस करती है और ये मालूम करना चाहती है किस्मत में क्या है? खुदा तो तुम्हें बाद में बताएगा, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। तुम पहले मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उसने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर
ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی، ذکر خدا رسول سے کوئی فرصت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، کردار بد پہ خود ہی غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہندو مسلمان کے حوالے سے، مندر و مسجد کے حوالے سے آخری پیغام، اس پر آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ کو مبارکبادی دے رہا ہوں کہ زندگی کا یہ 2-4-5 جلسہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مجمع جلسہ کے ختم ہونے پر جوان معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے واقعی جلسے کو جوان کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔